سارے اللہ کی نعمات ہیں، درخت ہیں، ان میں دو درخت، ایک اگر کا درخت، اگر، ایک انجیر کا درخت. یہ آپ یہ اگربتی جلاتے ہیں نا، اس کے اوپر تو لکڑی پہ مسالہ چپکاتے ہیں، پھر جلتے ہیں تو وہ خوشبو پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر کا درخت انڈیا میں، ملیشیا میں، بنگلہ دیش میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا ہمارے پاکستان میں بھی کہیں ہوتا ہو، اس کا نام ہی اگر ہے، اگر کا درخت. اگر کے درخت نے اور انجیر کے درخت نے اپنے پتے حضرت آدم کو پیش کیے اور کہا کہ یہ آپ اپنے جسم کو ڈھانپ لیں، اچھا نہیں ہے کہ آپ زمین پہ برہنہ ہو کر جائیں. یا علی، اگر سب تک پہنچ رہی ہے بات. اگر اور انجیر کے درخت نے پتے دیے، حضرت آدم نے پتے باندھ لیے، آواز قدرت آئی، اے اگر، اے انجیر، میری بغیر اجازت کے پتے کیسے دیے؟ یا علی، آواز قدرت آئی، میری بغیر اجازت کے کیسے دیے؟ تو دونوں کہتے ہیں یا اللہ، ہمیں شرم آتی تھی کہ تیرا بنایا ہوا برہنہ ہو کر جائے. یا علی، اور فرما رہے ہیں ہمیں شرم آتی تھی تیرا بنایا ہوا برہنہ ہو کر جائے، لہٰذا ہم نے تیری عزت کی خاطر پتے دیے. آواز قدرت آئی، کیونکہ تم نے اصول کی خلاف ورزی کی تو تمہیں ایک سزا ملے گی، اور میرے بنائے ہوئے کی عزت کی اس لیے ایک جزا ملے گی. یا علی، اور فرما رہے ہیں میرے بنائے ہوئے کی عزت کی، لہٰذا ایک جزا ملے گی اور ایک سزا ملے گی کہ اصول کی خلاف ورزی کی، مجھ سے پوچھا نہیں. کہ یا اللہ تو قادر ہے. اگر کا درخت جب تک جلے گا نہیں خوشبو نہیں پیدا ہوگی. فرما رہے اگر کے درخت کی یہ خاصیت ہے، ہم تو اس پہ مسالہ چڑھاتے ہیں نا، جو اصلی درخت ہیں ان کی خاصیت ہے اس کی ٹہنی یا اس کی شاخ کو جلائیں گے تو خوشبو پیدا ہوگی. یہ جلانا سزا ہے، خوشبو پیدا ہونا جزا ہے. وہ نہیں فرما رہے. اور انجیر آپ نصاب کے مطابق کھائیں گے تو پیٹ کی 70 بیماریاں دور ہوں گی. یہ بیماری دور ہونا جزا ہے. کھائیں گے تو منہ میں بو پیدا ہوتی ہے، جو اصلی انجیر ہے وہ کھائیں گے منہ میں بو پیدا ہوگی. یہ بو پیدا ہونا، سمائل آنا، یہ سزا ہے. جاؤ زمین پر. حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا. اب میں کس پہ مثال دوں؟ اچھا چلیں مبصر بھائی پہ دے دیتا ہوں یا طیب بھائی پہ دیتا ہوں، ان کے ہاں سے تو ابھی آ رہا ہوں. طیب بھائی نے اپنا گھر نہیں دکھایا مجھے. ڈاکٹر صاحب کا تو الگ ہے نا، ان کا الگ ہے. میں ان کے گھر چلا گیا، 3 دن تک مہمان رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، تمام چیزیں استعمال کرتا رہا جو مہمان استعمال کرتے ہیں. لیکن جب آنے لگا تو میں نے ان کا مصلی اور لوٹا اپنے بیگ میں رکھ لیا. اور کیجیے گا، یہ گئے ہوئے تھے جاب پہ بینک، مگر مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے گھر میں کیمرہ لگایا ہوا ہے. یہ حال ہی. اور انہوں نے جناب وہاں دیکھ لیا کہ مولانا اپنے بیگ میں مصلی بھی رکھ رہے ہیں، لوٹا بھی رکھ رہے ہیں. تو وہیں سے فون کیا اپنے کسی عزیز کو کہ جاؤ مولانا سے کہو کہ آپ 3 دن اور رہ لیں، 10 دن رہ لیں، استعمال کر لیں، لے جانے کی اجازت نہیں ہے. غور کیجیے گا. لیکن 1 گھنٹے بعد ہی انہوں نے اسی بچے کو فون کیا کہ میرے بینک میں مصلی لے آؤ، مجھے نماز پڑھنی ہے. اب بچہ نہیں کہے گا میں کیوں لے کر آؤں، اس لیے کہ مہمان اور مالک میں فرق ہوتا ہے. مہمان جتنا دن بھی رہے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، گھر کی چیزیں استعمال کر سکتا ہے، لے جا نہیں سکتا. مالک جہاں چاہے اپنی چیز منگوا سکتا ہے. حضرت آدم جنت میں مہمان بن کر گئے تھے، جتنے دن رہے کھایا پیا بھی، لباس بھی پہنا، لیکن جب جنت سے آئے تو ساری چیزیں چھوڑ کر آئے. جو مالک ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر کپڑے بھی منگواتے ہیں اور کھانے بھی منگوا لیا کرتے ہیں. آپ کو سلامت رکھے.